آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو اور تمام اہل ایمان کو یہ باور کرایا ہے اور یہ تلقین فرمائی ہے کہ انسان زندگی میں جن جن حالتوں کا سامنا کرتا ہے اور جو حالتیں اس کی زندگی میں آتی ہیں یہ اس کے تقدیر کا لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کے مقدر ہوتی ہے، تو نہ یہ اپنے تقدیر کسی غیر کی طرف منسوب کریں اور نہ ہی اللہ پاک کے دربار میں کوئی شکوہ اور شکایت کریں، بلکہ ارشاد فرمائیں کہ کاتب تقدیر کوئی عام ہستی نہیں بلکہ ہوا مولانا، وہ ہستی ہیں جو ہمارا مولا ہیں، جو ہمارا آقا ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اور اسی اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت کے مناسبت سے چونکہ سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے سے ہم نے بہت سارے توہمات وابستہ کیے ہوئے ہیں، بہت سارے وہم ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ اور اپنی فکر کا حصہ بنا لیا ہے، تو کیا ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا پھر وہ صرف ہمارے وہم ہی ہیں؟ سفر کا مہینہ اسلامی تاریخ میں اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہوتا ہے۔ پھر قمری جتنے بھی مہینے ہیں، اسلامی جتنے مہینے ہیں، ہر مہینے کے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت لگی ہوئی ہے۔ جس طرح محرم کے ساتھ اس کے حرمت کا لاحقہ لگا ہوا ہے، رمضان کے ساتھ مبارک کی صفت لگی ہوئی ہے، شعبان کے ساتھ معظم کا، شوال کے ساتھ مکرم کا، تو اسی طرح سفر کے ساتھ بھی ایک صفت لگی ہوئی ہے اور وہ اس کی کامیابی ہے کہ گویا انسان کے لیے سفر کا مہینہ وہ حقیقت میں کامیابی کا مہینہ ہے، لیکن ہم سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، بھاری سمجھتے ہیں۔ ہر انسان ڈرتا ہے کہ سفر کا مہینہ ہے اور اس سفر کے مہینے میں نہ تو کہیں کا سفر کرنا چاہیے، نہ سفر کے مہینے میں تجارت اور کاروبار شروع کرنی چاہیے، نہ سفر کے مہینے میں کوئی شادی یا شادی کی تاریخ رکھنی چاہیے، نہ ہی سفر کے مہینے میں رشتے کی بات کرنی چاہیے۔ غرض خوشی کی کوئی بات، خوشی کا کوئی کام وہ سفر کے مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا وہم یہ ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ سفر کا مہینہ بھاری ہوتا ہے، سفر کا مہینہ نعوذ باللہ نحوست والا ہوتا ہے، بے برکتی والا ہوتا ہے۔ اب اس چیز کا حقیقت سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کی زندگی کے تمام دن ایک جیسے ہیں، میرے اور آپ کی زندگی کے تمام مہینے ایک جیسے ہیں۔ اب ان مہینوں کو بابرکت بناتا ہے تو میرے اور آپ کے اعمال، ان مہینوں کو بے برکت بناتا ہے تو میری اور آپ کی بدعملیاں، ان دن اور مہینے کو راحت والا بناتا ہے، خوشی والا بناتا ہے تو میرے اعمال اور آپ کے اعمال، اور اگر اس کو نحوست والے بناتے ہیں تو وہ میرے اور آپ کے گناہ، خطائیں اور لغزشیں۔ تو غرض کوئی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے نحوست والی نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے اعمال اس کو نحوست والے بنا دیتے ہیں۔ بطور مثال
آج کا دن جمعے کا بابرکت دن ہے، برکت والا دن ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، جو جمعے کی نماز ادا کریں گے، جو عصر مغرب اور عشاء کے فرائض ادا کریں گے، جو اس دن میں سورہ کہف کی تلاوت کریں گے، جو اس دن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، نیک اعمال کریں گے، نوافل پڑھیں گے، ان کے لیے یہ دن بابرکت ہے، اس لیے کہ جمعے کا دن ہے۔ لیکن اب جمعے ہی کے دن میں اللہ نہ کرے کوئی مسلمان بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ مبارک دن ہے۔ اگر کوئی انسان ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، تو کیا اس کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ یہ آدمی تو بڑا نیک ہے، اچھا ہے، اس لیے کہ اس نے ڈاکہ اور چوری جمعے کے مبارک دن میں کی ہے؟ یا پھر کوئی جھوٹ بولتا ہے، فریب اور دھوکہ دیتا ہے، تو کیا اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ تو بڑا بابرکت دن ہے، اس میں کیا جانے والا اس کا گناہ نعوذ باللہ وہ بھی بابرکت ہے؟ تو کسی مہینے کا، دن کا، زمانے کا بابرکت ہونا، بے برکت ہونا، منحوس ہونا، غیر منحوس ہونا، بنیادی طور پر اس کا تعلق میرے اور آپ کے اعمال سے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور 4 چیزیں بتائی۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ یہ سن 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہو رہا تھا، اسی کے آس پاس، اسی زمانے میں، اسی سال میں ان کو اسلام کی دولت ملی ہے، اور سن 10 ہجری میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ اب یہ صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا عدوہ۔ پہلی بات کہ انسانوں کا جو یہ خیال ہے کہ یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے، اور اس طرح پھیلتی رہتی ہیں، فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک بیماری کسی سے شروع ہو جائے، جس طرح لوگ کہتے ہیں متعدی امراض، ایک کو لگنے کے بعد دوسرے کو لگتا ہے، دوسرے سے تیسرے چوتھے تک، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب جب یہ بات ارشاد فرمائی، مجلس میں ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے، دیہاتی صحابی ہیں، چرواہا ہے، اونٹوں کو چرانے والا، اٹھ کر عرض کرنے لگا اللہ کے رسول اجازت ہوں تو سوال کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ نبی الانبیاء، امام الانبیاء، کائنات میں رب کے بعد جس کا سب سے بلند مقام ہے، ایک دیہاتی کو بھی مجلس میں بات کرنے کی، سوال کرنے کی اجازت تھی۔ یہ آپ کے وہ عظیمانہ اور کریمانہ اخلاق ہیں۔ تو آپ نے اجازت دے دی، ہاں آپ کو سوال کرنے کی اجازت ہے، پوچھیں۔ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب آپ نے فرمایا بیماریوں میں کوئی متعدی بیماری نہیں ہوا کرتا، لیکن میرے اونٹ صحرا میں چرتے ہیں، کوئی بیمار بھی ہوتا ہے تو اس سے دوسرے جانور کو بیماری نہیں لگتی، لیکن جب اس کو اپنا استبل میں لے آتا ہوں، جہاں اونٹ کھڑے ہوتے ہیں اس جگہ لے آتا ہوں، تو ایک اونٹ سے بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، دوسرے سے تیسرے کو لگ جاتی ہیں، تیسرے سے چوتھے کو لگ جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس بیمار جانور کو، اونٹ کو الگ باندھتے ہیں، اور اس کو چراتے بھی الگ ہیں، اس کو کھلاتے بھی الگ ہیں، اس کو پلاتے بھی الگ ہیں۔ ہمارا تجربہ تو بتاتا ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا عدوہ، ایک بیماری ایک سے شروع ہو کر دوسرے تیسرے تک متعدی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہیں، اس ایک جانور سے بیماری دوسری جانور کو، اس سے تیسری جانور کو، پھر ساری ریوڑ میں پھیل گئی، میں مانتا ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کے پہلے اونٹ کو یہ بیماری کہاں سے لگی؟ عرض کرنے لگا اللہ کے حبیب اللہ نے لگائی۔ فرمایا جب پہلے والے کو اللہ نے لگائی تو دوسرے کو لگانے والا بھی اللہ، تیسرے کو لگانے والا بھی اللہ، چوتھے کو لگانے والا بھی اللہ۔ صحابی عرض کرنے لگے آمنا،
جی اللہ کے حبیب، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں اگر یہ بیماری پھیلنے والی ہوتی تو پہلے جانور کے لیے بھی کوئی اور جانور بیماری کا سبب بنتا۔ جب پہلے جانور کی بیماری کے لیے سبب کوئی اور نہیں بنا اور اللہ پاک نے اس کو بیمار کر دیا، تو پھر دوسرے تیسرے چوتھے اور 100 اور ہزاروں کو لگانے والے بھی اللہ کی ذات۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمائے اللہ کے پیارے حبیب میں ولا طیرہ، فرمائے میری شریعت میں، میرے لائے ہوئے دین میں بدشگونی اور بدفعلی اس کا بھی کوئی تصور نہیں۔ فرمانے والے اللہ کے پیارے پیغمبر، زمین و آسمان کے آنکھوں نے میرے پیغمبر سے زیادہ سچے کو نہیں دیکھا، اور میرا اور آپ کا ایمان ہے قیامت کے صبح تک زمین و آسمان کی آنکھیں اور زمین و آسمان میں رہنے والوں کی آنکھیں میرے حبیب سے زیادہ سچے کسی کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو اس سچوں کے سردار نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی اور بدفعلی اس کا میرے شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرے لائے ہوئے دین میں بدفعلی اور بدشگونی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہیں کہ آپ صبح اٹھیں اپنے کاروبار کے لیے، کام کے لیے، مزدوری کے لیے، سفر کے لیے، لیکن راستے میں آپ کے سامنے سے کوئی کالا کتا گزر گیا تو یہ واپس ہو جاتا ہے۔ گھر والے پوچھتے ہیں کیوں واپس آ گئی؟ میرا راستہ ایک کالے کتے نے کاٹا، میرے راستے سامنے سے کالا کتا گزر گیا تو اب میرا سارا دن وہ اچھا نہیں گزرنا، اس لیے واپس آ گیا۔ کسی کے سامنے کوئی کالی بلی گزر جائے تو وہ کہتا ہے کہ جی اب آج کا دن میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، وہ واپس آ جاتا ہے۔ یہ باہر نکلا اور اس کے دروازے پر، اس کے بالکونی پر، اس کے چھت پر کوا آواز لگا رہا ہو تو یہ کہتا ہے آج کے دن ہمارے ہاں کوئی مہمان آئیں گے یا ہمارے ہاں کوئی غم کی صدا اور آواز بلند ہوگی۔ یا کسی آدمی کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جی میں جا رہا تھا، الو میرے اوپر سے، سر کے اوپر سے گزر گیا، بس اب میں غریب ہو جاؤں گا، اور میں گزر رہا تھا باز شاہین، وہ میرے سر کے اوپر سے گزر گیا، اب میں مالدار ہو جاؤں گا۔ تو 1450 سال پہلے حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے حبیب کی روایت اور حدیث نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تیرورا، فرمائے جو صاف اور شفاف دین میں لے کر آیا اس دین میں بدفعلی اور بدشگونی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ نہ وہاں کالے کتے کا گزرنا، نہ وہاں کالے بلی کا گزرنا، نہ وہاں کوے کی کا کرنا، نہ وہاں الو کا گزرنا، نہ وہاں شاہین کا گزرنا، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آقا پھر بتائیے عمل دخل کس کا ہے؟ فرمائے قل میرے پیغمبر لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، پہنچے گا ہمیں وہ پہنچے گا جو کاتب تقدیر نے ہمارے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اگر اس کاتب نے آج کا دن میرے تقدیر میں خوشی کا لکھا ہے، ایک نہیں 100 کتے میرے سامنے سے گزر جائیں، 100 بلیاں گزر جائیں، 100 دفعہ کوا آواز لگائیں، 100 دفعہ الو میرے سر پر سے گزر جائیں، میرے دن خوشی کا گزرے گا، اس لیے کہ میرے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر میرے تقدیر میں آج کا دن غم کا لکھا ہوا ہے، پریشانی اور مصیبت کی لکھی ہوئی ہے، تو پھر میرے سر پر ایک نہیں 100 شاہین گزر جائیں، میرے سامنے سے کوئی کتا نہ آئے، کوئی بلی نہ آئے، کوئی الو نہ آئے، اور سفر کا مہینہ بھی نہ ہو، تو تب بھی میرا آج کا دن تکلیف اور مصیبت کا گزرے گا۔ کیوں؟ آج کا دن تکلیف اور مصیبت میں گزرنا میرے کاتب تقدیر نے لکھ کر آیا۔ یہ عقیدہ اور یہ ایمان 1450 سال پہلے ہمیں ہمارے پیغمبر نے عطا فرمایا۔ تو فرمائے ولا تیرورا، بدفعلی بھی کوئی نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جو آپ پر اعتراضات کیے تھے ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا قالوا طیرنا بک، صالح ہم آپ پر بھی بدشگونی کرتے ہیں، ہم ٹھیک ٹھاک قوم تھے، ہمارے اندر کوئی تفرقہ، کوئی جدائی نہیں تھی، تمہارے آنے کے بعد بھائی بھائی سے الگ، باپ بیٹا الگ،
بیوی اور شوہر الگ، یہ بدشگونی آپ کے آنے کی ہیں۔ وَبِمَن مَّعَكَ، اور یہ جو چند آپ کے ماننے والے ہیں ان کے نحوست ہے نعوذ باللہ کہ ہمارے قوم کا شیرازہ بکھر گیا۔ جواب آیا طائرکم عند اللہ، اگر یہ بدشگونی ہے جسے تم میری اور میرے قوم کی طرف، میرے اوپر ایمان لانے والوں کی طرف منسوب کرتے ہو، تو پھر سن لو طائرکم معکم، تمہاری بدشگونی تمہارے پاس ہیں، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہاری بے ایمانی کا نتیجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے کہی کہ موسیٰ، آپ اور آپ کے بھائی حضرت ہارون سے ہم بدشگونی محسوس کرتے ہیں، بدفعلی محسوس کرتے ہیں، آپ کے آنے کے بعد ہمارے اوپر عذاب آنا شروع ہوئی ہیں، سزائیں شروع ہوئی ہیں، یہ تم دونوں کے آنے کے بعد ہوئی ہیں۔ تو یہاں بھی جواب دیا گیا کہ یہ بدشگونی یہ تمہاری مقدر میں لکھی ہوئی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، مجھ موسیٰ اور ہارون کے آنے کا سبب نہیں ہے۔ اگر ہم نبی آتے، ہم مبعوث نبی کیے جاتے، تم بھی تب بھی تمہاری حالت یہی ہوتی۔ تو فرمائے کہ بدفعلی اور بدشگونی اس کا بھی آقا کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا ولا ہامہ، پرندوں کا آنا، پرندوں کا جانا، پرندوں کا اڑنا، پرندوں کا بیٹھنا، اس سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کبوتر گھر میں پال لو، فلاں فلاں بیماری نہیں آئے گی، اور تیتر گھر میں رہیں سحر اور جادو نہیں ہوتا۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ میرے نبی نے تو صحابہ اکرام کو تیتر پالنے کا حکم نہیں دیا کہ تیتر پالو تمہارے گھر سے شیطان نکلے گا۔ میرے نبی نے تو 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا زہراوین، وہ دو صورتیں جو زمین اور آسمان والوں کے لیے چمکتی ہیں، فرمایا ان چمکتے ہوئے صورتوں کو اپنے ورد زبان بنائیے، اپنے گھروں کے اندر اس کی تلاوت کر لیں، تو فرمایا کہ گھر سے شیطان بھی نکلے گا، شیطانی اثرات بھی دور ہوں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں آپ کا گھر محفوظ، دوسری دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں آپ کا پڑوس بھی محفوظ، تیسری دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں آپ کا محلہ بھی محفوظ۔ اب میرا پیغمبر صحابہ کرام کو فرماتے ہیں ایک تیتر، دو تیتر، تین تیتر پال لو، پھر اتنی ساری حفاظت ہو جائے گی۔ مجھے تو ذخیرہ حدیث میں کہیں ملا نہیں کبوتر پالنے کا میرے پیغمبر نے ارشاد دیا ہو اور یہ فوائد بتائے ہو، مجھے تو کہیں ملا نہیں۔ کسی ساتھی کو اگر مل جائے تو مجھے بھی بتا دیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہاں پرندے اگر کوئی آدمی پالے وہ ایک الگ بات ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہیں، اور اس کے پالنے کے اسباب، نہ پالنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، بات بہت دور نکل جائے گی۔ لیکن یہاں ارشاد فرمائے ولا ہامہ، پرندوں کے پالنے نہ پالنے، پرندوں کے اٹھنے بیٹھنے سے انسان کی زندگی پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، اثر مرتب ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا جو میرا موضوع ہے جس پر بات کرنا چاہتا تھا ولا سفرہ، زمانہ جاہلیت میں سفر کی نحوست مشہور تھی کہ سفر کے مہینے میں جاہلیت والے بھی اس کو منحوس مہینہ شمار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو چوتھی چیز ارشاد فرمائی، فرمایا ولا سفرہ، نہ سفر منحوس ہے، سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں۔ اب سفر کا مہینہ لوگ کیوں منحوس سمجھتے ہیں؟ ایک تو چونکہ ہمارے اس خطے میں ہندو اور سکھ رہ چکے ہیں، تو ہمارے غمی اور ہماری شادی، اس کے بہت سارے رسوم، اس کے بہت سارے طریقے وہ ان سے یہاں رہ گئے ہیں اور ہم نے ان کو بطور رسم اپنایا ہے۔ اب اس خطے میں اگر 4-5 صدیاں اسلامی حکومت رہ چکی ہوتی ہم ان کے روایت اپناتے، لیکن ہم نے ہندوؤں کے رسم، سکھوں کے رسم اپنائے ہیں۔ آپ اپنی ہر رسم کی کھوج لگائیں، اس کو دیکھیں تو آخری سرا یا تو ہندوؤں سے جا کر ملتا ہے یا سکھوں سے جا کر ملتا ہے،
اور خصوصاً غمی کے تمام طریقے، خوشی کے تمام طریقے، اس میں اسلامی طریقے 10% بھی نہیں ہیں، 90% رسم و رواج اس کا تعلق یا تو ہندوانہ رسم سے ہیں یا سکھوں کے رسم سے ہیں۔ تو کچھ رسمیں ہمیں وہاں سے ملی ہیں اور کچھ زمانے جاہلیت میں سے جو تواتر سے آ رہا ہے۔ تو سفر کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لاحق ہوئی تھی، آپ بیمار ہوئے تھے، اور یہی بیماری آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے اور دنیا سے رخصت ہونے کا سبب بنا ہے۔ تو اس لیے سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ منحوس ہونے کی وجہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت کو بیماری لگ گئی تھی، بیماری شروع ہو گئی تھی۔ چلو اگر مان بھی لیں کہ حضرت کی بیماری کا شروع ہونا اس مہینے میں وہ اس مہینے کو منحوس کر لیتا ہے، تو پھر بیماری تو کم مصیبت ہیں، آپ کا دنیا سے پردہ فرمانا یہ تو بہت بڑا غم ہے۔ تو پھر ربیع الاول کا مہینہ اس سے بھی زیادہ منحوس ہوگا، اس لیے کہ اس مہینے میں تو آقا کا وفات ہے۔ تو جو مہینہ جس میں مرض شروع ہو جائیں اگر وہ نحوست والا ہے تو جس میں آپ کی وفات ہوئی ہے وہ تو بطریق اولا نحوست والا ہوگا۔ اس لیے کہ آپ کی رخصتی، امت سے جدائی، یہ تو امت کے لیے بہت بڑی غم ہے۔ کہتے ہیں نہیں وہ تو مبارک مہینہ ہے۔ کیوں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ہم نے کہا ولادت کا بھی مہینہ ہے لیکن آپ کے وفات کا بھی تو مہینہ ہے، اور ولادت کے مہینے میں شک ہے، آپ کے وفات کا مہینہ یقینی ہے۔ تو پہلی تو ہم اس کو سوچیں تو اس دلیل کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو حقیقت یہی تھی کہ سفر کے آخری بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الوفات کی ابتدا ہوئی ہے، اور جب مدینہ کے یہودیوں کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں اور اس شدت سے بیمار ہوئے ہیں، تو اس بدھ کے دن یہودیوں نے خوشی منائی تھی۔ اس بدھ کے دن جو سفر کا آخری بدھ تھا اور پیارے پیغمبر کے مرض الوفات والی بیماری کا سب سے پہلا دن تھا، تو مدینہ کے یہودیوں نے اس دن کو خوشی کے طور پر منایا تھا۔ خاکم بدہم کہ شکر ہے کہ اس کو بیماری لگ گئی، یہودیوں نے کہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس کو الٹ پیش کر دیا گیا کہ جی اس سے پہلے حضرت بیمار تھے اور بدھ کے دن آپ نے غسل کیا، آپ حشاش بشاش تھے، اور پھر آپ نکلے کسی باغیچے میں، کسی باغ میں چلے گئے، آپ نے سیر و سیاحت بھی کی۔ تو کہتے اس لیے سفر کے آخری بدھ کو سیر و سیاحت کرنا چاہیے، اور گھر کے اندر صفائی اور ستھرائی کرنی چاہیے، سارے گھر کے جتنے پردے ہیں، برتن ہیں، چیزیں ہیں، ان سب کو جھاڑنا چاہیے۔ اور بچپن کا ایک مدہم سا تصور اب بھی میرے خاشیے خیال میں کہیں محفوظ ہیں کہ گھر کی بوڑھی عورتیں، جوان عورتیں، بڑے بوڑھے جوان یہ جھاڑو لے کر، جھاڑیاں لے کر اور سب گھر کو جو ہے وہ صاف ستھرا کرنے میں لگ جاتے، کسی کے ہاتھ میں جھاڑو، کسی کے ہاتھ میں جھاڑی ٹہنی، اور ایک کونے کو کہہ رہا ہے سفر سفر اوزا، پھر دوسرے کو کہتے ہیں سفر سفر اوزا۔ اب یہ سفر کو نکالنے کا یہ خاصے خیال میں کہیں ایک مدہم سا تصور موجود ہے کہ کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا۔ اللہ پاک علماء کرام کی زندگیاں بابرکت فرمائیں، جو دنیا سے گئے ہیں اللہ پاک ان کے قبور کو نور سے منور فرمائیں، یہ ان کی محنتیں اور کاوش ہیں، ورنہ ہم میں بھی یہ نحوستیں موجود ہوتی تھی، لیکن یہ ان کی قربانیوں کی اور ان کی اس علم کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں شعور عطا فرمایا۔ تو اس بدھ کو پہلے گھر کی صفائی ہوتی، اور پھر دیسی گھی میں کانے کو چھوٹا چھوٹا کر کے وہ بنا کر سارے گھر والے بھی کھاتے، اڑوس پڑوس میں بھی کھلایا جاتا۔ اب یہ تصور رکھنا کہ سفر کے آخری بدھ ہی میں یہ تمام کام کیے جائے، کیوں کہ حضرت نے اس دن صحت غسل کیا تھا، یہ یہودیوں کی روایت ہے،
یہ یہودیوں کے پہلائی ہوئی بات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی بت کو پیارے پیغمبر بیمار ہوئے تو یہودیوں نے یہ کام خوشی کے طور پر کیے تھے، اور میرے بھالے بھولے سادے مسلمان یہودیوں کے پیچھے لگ گئے اور میرے آقا کے راستے اور طریقے کو چھوڑ دیا۔ ہاں، اگر کوئی آج بھی اس بت کو چھوڑ کر اس سے آگے پیچھے دیسی گھی میں وہ روٹی بنا کر اڑوس پڑوس میں اور اپنے مولوی کو بھی اگر کھلانا چاہے تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن خیال یہ رہے کہ یہ سفر کا آخری بت نہ ہو، ٹھیک، اور یہ سفر کے وہ نحوست نکالنے کی غرض سے بھی نہ ہو تو پھر کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر خیال یہ ہو تو پھر بہت بڑا گناہ ہے، پھر منع ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی بڑھتی آپ 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ بھی کاتب تقدیر نے لکھ دیا تھا کہ اسی مہینے میں ربیع الاول کے 12 تاریخ کو میرے آقا دنیا سے رخصت فرمائیں گے، ورنہ فرشتے نے آ کر اجازت مانگی ہے، آپ کی اجازت ہو اللہ کے پاس جانے کا تو ہم آپ کی روح لے جائیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ممبر پر بیٹھ کر آپ نے فرمایا ایک بندے کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے کہ وہ بندوں کے پاس رہیں یا اللہ کے پاس چلا جائے۔ فرمایا اس بندے نے اللہ کے ہاں جانے کو پسند کر لیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا پاس میں بیٹھا ابو بکر وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ صحابہ کرام حیران ہیں، خوشی کی بات ہے، کوئی بندہ ہے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے تو جائے۔ بعد میں پوچھا ابو بکر آپ کیوں رو رہے تھے؟ فرمایا یہ عبد مخیر، جس بندے کو اختیار دیا گیا ہے وہ دونوں جہانوں کا سردار ہیں، اب اللہ پاک کے دونوں جہانوں کے سردار ہم سے جدا ہو رہے ہیں، میں اس جدائی میں رو رہا تھا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، جہاں ہمارا نظر تک نہ پہنچا ابو بکر کے علم وہاں بھی پہنچ گئی۔ تو 4 باتیں ارشاد فرمائے اللہ کے پیارے پیغمبر نے، اس میں چوتھی بات یہ تھی کہ سفر کی بدشگونی اور بدفعلی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ رہی بات کہ سفر کے مہینے میں سفر نہ کیا جائے، میرے آقا نے زندگی میں 2 سفر کیے ہیں، بڑے بابرکت سفر کیے ہیں۔ ایک سفر آپ نے معراج کا فرمایا ہے، فرض سے گئے ہیں عرش تک پہنچے ہیں، یہ سفر بھی بڑا بابرکت۔ دوسرا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینہ تک کی طرف ہجرت کا سفر، یہ بھی بہت بابرکت سفر ہے، اس لیے کہ اس سفر کے بعد اسلام کو غلبہ ملا ہے، اسلام کو تقویت ملی ہے۔ تو یہ سفر شروع ہوئی ہے سفر کے مہینے میں۔ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو میرے پیغمبر اس مہینے سفر کے اندر اپنی ہجرت کے سفر کا آغاز فرماتے؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ انتظار کرتے سفر کا مہینہ گزر جاتا، اس کے بعد آپ نے گھر مبارک سے نکلتے اور ہجرت کا سفر فرماتے۔ دوسری بات کہ جس سفر کے مہینے میں کوئی شادی نہ کریں، اس لیے کہ یہ شادی پھر چلتی نہیں ہے، طلاق ہو جاتا ہے، دلہن مر جاتی ہے، دلہا مر جاتا ہے۔ تو کیا جنہوں نے رمضان کے مہینے میں نکاح کیے ہیں کیا ان کی طلاق واقع نہیں ہوئی؟ جنہوں نے رمضان کے مبارک مہینوں میں نکاح کیا ہے کیا وہ میاں بیوی دونوں یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے نہیں گیا؟ اب ہونا تو یہ نہیں چاہیے تھا، وہ کبھی بھی نہ جاتے، کیوں؟ انہوں نے رمضان جیسے بابرکت مہینے میں نکاح کیا۔ اگر یہ بات ہوتی تو سارے لوگ رمضان کے 27 تاریخ کا انتظار کرتے کہ جی نہ ہم پہلے نکاح کرتے نہ بعد میں نکاح کرتے، 27 رمضان کو نکاح کریں گے تاکہ ساری دنیا جتنے بھی جب تک قیامت ہیں تب تک ہم دنیا میں رہیں، نہ دلہا مرے نہ دلہن مرے۔ تو اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں بھی اگر کسی نے نکاح کیا ہے تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جنہوں نے بابرکت سے بابرکت دن، بابرکت سے بابرکت مقام پر نکاح کیا لیکن پھر بھی نکاح ٹوٹ گئی۔ بلکہ مجھے یاد آیا، وقت بھی نہیں ہے کیا کروں، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا۔ کیسے؟ حضرت زید سے فرمایا زینب سے آپ کا نکاح کراتے ہیں۔ حضرت زینب کا رشتہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود طے کیا۔ حضرت زید سے بھی فرمایا یہ دلہا بھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود طے کیا۔ پھر ان کو بلا کر
حضرت زینب اور زید کا نکاح پڑھانے والا نکاح خوان، وہ بھی دونوں جہانوں کا سردار پیغمبر. لیکن بات کہاں پہنچی؟ حضرت زید نے آ کر عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر، زینب سے اب زندگی نباہ نہیں ہو سکتی ہے، میں طلاق دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا چپ، برداشت کرنا. حضرت زینب آئی، عرض کرنے لگی اللہ کے حبیب، زید کے ساتھ اب زندگی گزارنا مشکل ہے، میں اسے خلا لینا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، دیکھو خاندان میں یہ رشتہ میں نے طے کیا ہے، جبکہ ہم بنو ہاشم اور لوگ ان کے مخالف تھے، میرے کہنے پر تم نے نکاح کیا ہے، برداشت کرتی رہنا. کرتے رہیں لیکن کاتب تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا. آخر حضرت زید نے آ کر عرض کیا اللہ کے محبوب اب نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا چلو دے دو طلاق دے دی. دیکھو بیوی اور مرد، دلہن اور دلہا دونوں کا طے کرنا، پسند کرنا پیارے پیغمبر کی پسند ہے. نکاح بھی آپ نے کروایا ہے، نکاح کی جگہ بھی بابرکت ہے، نکاح کیے جانے والے بھی بابرکت ہیں، نکاح کرانے والا بھی بابرکت ہے، پھر کیوں طلاق ہو گیا؟ یہ تو سفر کے مہینے میں نہیں ہوا تھا. اگر یہی بات ہے کہ سفر کے مہینے میں جو نکاح کیا جائے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یہاں یہ نکاح کیوں ٹوٹا بتائیے؟ اس لیے کہ میرے رب نے مقدر میں یہ لکھ دیا تھا کہ یہ نکاح ٹوٹے گا، زینب کا نکاح میرے پیغمبر سے ہوگا اور زمانے جاہلیت کا بہت بڑا رسم ٹوٹ جائے گا. نکاح اپنی جگہ ہیں، زید کا نکاح کسی اور سے ہو جائے گا، زینب کا نکاح بھی ہو جائے گا، لیکن اصل مقصود جاہلیت کے اس رسم کو توڑنا تھا اور وہ ٹوٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ایک نکاح، ایک روایت کے مطابق میری اور آپ کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح ایک روایت کے مطابق سفر کے مہینے میں ہوا ہے. تو اگر یہ منحوس مہینہ ہوتا اور اس میں نکاح کارآمد ثابت نہ ہوتا تو میرے پیغمبر سفر کے مہینے میں نکاح فرماتے؟ آپ تو امت کو بھی منع فرما لیتے، لیکن میرے نبی نے امت سے فرمایا ولا سفرا، سفر کی بدشگونی نحوست کوئی نہیں ہے، یہ جاہلیت کا دیا ہوا وہم ہے جو ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے. فرمایا جاہلیت کا یہ دیا ہوا وہم اپنے زبانوں سے، اپنے دل سے، اپنے دماغوں سے نکال دیجئے. اسی طرح لوگ کہتے ہیں جی اگر سفر میں نکاح ہو گیا تو پھر دلہا مر جاتا ہے، تو دلہن سے لوگ کہتے ہیں تم اتنی منحوس تھی، یہ اتنی سپیرا تھی سپیرا کہ اس کی وجہ سے دلہا مر گیا. اگر دلہا کا مر جانا، فوت ہو جانا دلہن اور اس لڑکی کی بد نصیبی ہے، یہ اس کی نحوست ہیں، تو پھر آئیے آپ کو لے چلتا ہوں 1450 سال پہلے مدینے کی زندگی کی طرف. صحابی ہیں حضرت حنظلہ، صحابی ہے میرے پیغمبر کا، نکاح کیا ہے، نکاح کی پہلی رات ہیں، پہلی رات خواب سے اٹھے، بیوی سے کہا السلام علیکم، چلا گیا. فرمایا کیوں، کہاں چلا گیا؟ عرض کرنے لگے میرے سارے دوست احد کے میدان میں لڑ رہے ہیں اور میں شادی کے پلنگ پر سویا رہوں، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے، میرے پیغمبر کے ارد گرد تلواروں کی جھنکار ہیں اور میں یہاں تیری چوڑیوں کا جھنکار سنتا رہوں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. میں حنظلہ چل پڑا اور چلا گیا اور احد کے دامن میں اس کو شہادت ملی اور اتنے جلدی میں گیا کہ غسل بھی مکمل نہیں کیا. غسیل الملائکہ، اس صحابی کو آسمان سے فرشتوں نے اتر کر غسل دیا ہے، حالانکہ اس نے تو اپنی زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ آدھی رات گزاری ہے. تو اب اگر یہ دلہن کا دنیا سے چلا جانا منحوس ہوتا ہے، اب یہاں آپ کہہ دو گے کہ حضرت حنظلہ منحوس تھے؟ نعوذ باللہ، کہہ دو گے؟ ایک دوسرے صحابی ہیں، نام ذہن سے نکل گیا، شادی ہوئی، دلہن کا ابھی تک گھنگھٹ بھی نہیں اٹھا ہے، چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے، یہ آئے، اتنے میں آواز آئی یا خیل اللہ ارغبی وإلی ثواب اللہ ارغبی، آؤ میدان جہاد میں. یہ چل پڑا. بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میدان جہاد میں، اللہ کے رسول نے بلایا ہے. وہ کہنے لگی رات تو میرے ساتھ گزار کر جا. کہنے لگے نہیں، آواز میرے پیغمبر کی ہیں، دعوت میری پیغمبر کی ہیں،
اب تمہاری جگہ اگر میری ماں بھی بلانے والی ہوتی تب بھی پلٹ کر نہ دیکھتا۔ ہائی قربان جاؤں صحابہ کرام کے ایمان پر۔ اور میرے نوجوان، یہ تو بیویوں کی بات مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو زن مرید ہے ہی نہیں، ان کی زندگیاں ماشاءاللہ یہ تو دوپٹے کے سائے میں گزر جاتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ بہت بابرکت پلو ہیں، جس کو ملا، جس کا سایہ جس کو ملا وہ تو بہت بابرکت ہے، بہت نصیب والا ہے۔ یہاں صحابی واپس پلٹا، اس نے کہا 1 منٹ رکو، ایک بات کرنا چاہتی ہوں، ذرا میرا چہرہ تو دیکھ لو، اپنا چہرہ تو دکھاؤ، میدان حشر میں ملیں گے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان تو سکے۔ فرمایا وہ رب جو مجھے شہادت کا مقام دے گا وہ کل قیامت کو حشر کے میدان میں تیری چہرے کی پہچان بھی کروا دے گا۔ اور پلٹ کر نہیں دیکھا اور چلا گیا اور جام شہادت نوش کیا۔ اب دلہے کو کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بدفعلی لی جائے، یہ منحوس تھا، اس کی وجہ سے یہ شہید ہوا اور وہ بیوہ ہو گئی۔ کتنے سارے لوگ ہیں جہاں دلہن بیٹھی ہوئی ہیں اور دلہا کا انتقال ہو گیا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی اور حادثہ ہو گیا، کسی نے نہیں کہا یہ بد نصیب آدمی تھا، یہ لڑکی جوانی میں بیوہ ہو گئی، نہیں کہتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے ذہنوں میں جو ایک وہم بیٹھ گئی ہے۔ لیکن اگر شوہر کو، لڑکے کو کچھ ہوا، ساری باتیں اس لڑکی بیچارے کو سنائی جاتی ہے، تیری وجہ سے یہ ہوا، تیری وجہ سے یہ ہوا۔ اب شوہر لوفر ہے، لفنگا ہے، نشئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ اچھا خاصا اچھا لڑکا تھا، تیری آنے وجہ سے یہ ہوا۔ ظالم، یہ پہلے سے گھر کی تربیت خراب تھی، لڑکے کی تربیت ہی نہیں ہوئی تھی، اس بیچاری کی کیا قصور ہے؟ تو اسی طریقے سے ہم نے بہت سارے چیزیں جو اپنے ذہنوں میں جمع کی ہیں، وہ سفر کے بارے میں، سفر کے مہینے کے بارے میں بھی کہ یہ منحوس مہینہ ہے، تو اللہ کے حبیب نے بھی ارشاد فرمایا، اپنے عمل سے ثابت بھی کرا دیا کہ یہ برکت اور کامیابی کا مہینہ ہے، یہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو صحیح فکر اور صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں اور اس کے مطابق چلنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔